ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان میں فدا پاکستانی اس وقت موجود ہوں تھانہ صدر کی حدود میں، جنہ اسٹاپ کالونی کے نام سے یہ مشہور ہے، جہاں میں اس وقت آیا ہوں۔ ایک 18 سالہ بچی کے ساتھ ایک قانون کا محافظ جو کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کے SSP صاحب کے ڈرائیور بتائے جا رہے ہیں، انہوں نے اس بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 2 دن گزرتے ہیں جو ہے، چونکہ SSP کے ڈرائیور ہونے کے باعث کیا ہے گرفتاری اس کی عمل میں نہیں لائی جا رہی تھی۔ آج اہل خانہ اور محلے والوں نے احتجاج کیا تھانے کے باہر، اور اس کے بعد وہ صاحب اللہ اللہ کر کے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین بتاتا چلوں، سندھ پولیس میں اس طرح کی بے ضابطگیاں اور اس طرح جو ہے قانون کو توڑنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ نہ جانے کب یہ سندھ پولیس ہمارے محافظ ہونے کا ثبوت دے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک محافظ کو ماں بہن بیٹی چاروں چار دیواری کا خیال رکھنا چاہیے تھا، مگر یہاں سچ نہیں ہو رہا ہے۔ IG صاحب بالکل خاموش ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کسی ترقی یافتہ ملک کے IG ہیں، جہاں کرائم بالکل زیرو ہو، اور ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ IG صاحب کو لب کشائی کرنی ہوگی اور ڈنڈا اٹھانا ہوگا، جب جا کے یہ جو نفری ہے، یہ جو پولیس گردی کے واقعات اور اس طرح کی زیادتی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، ان کی روک تھام IG صاحب نے ہی کرنی ہے۔ ایڈیشنل IG صاحب اللہ بلا کرے، غلام نبی میمن صاحب جب تک AIG تھے، ان کے دور میں سسٹم کافی بہتر تھا۔ اب تو سسٹم نہیں لگ رہا ہے، یہاں جنگل کا قانون لگ رہا ہے۔ ایک آدمی اور جس کی اچھی خاصی عمر ہو، پھر اس کے بعد پولیس میں کیا ہے وہ نوکری کر رہا ہو، جو کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس بیسیکلی ایک ادارہ ہے، ادارے میں کوئی بھی نوکری کرتا ہے وہ ان چیزوں سے فلی فیملیئر ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے۔ مگر ہماری پولیس کا کیا کہنا، کبھی انہیں ہم دیکھتے ہیں اور خود پولیس جو ہے ان کو گرفتار کرتی ہے قتل و غارت گری میں، کبھی وہ چھینم چھاٹی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ شراب، کبھی ماوا گٹکو میں پائے جاتے ہیں، اور محافظ کا کام یہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ان کے کسی عزیز کے ساتھ جو متاثرہ بچی ہے، آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح سے واقعہ پیش آتا ہے اور وہ صاحب کیوں نہیں گرفتار ہوتے ہیں۔ آج گرفتاری اس کی عمل میں لائی گئی ہے۔ ابھی ہم وومن تھانے میں چلے گئے، آل آف اے سڈن وہاں جاتے ہیں تو ملزم صاحب بنا ہوا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ صاحب ہی اس طرح کرتے ہیں، خواہ وہ ڈاکو ہو، خواہ وہ چور ہو، وہ لاڈلے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم نے اس ملزم کو جو کہ 18 سالہ بچی کی زندگی برباد کی ہے، وہ صاحب کو ہم دیکھتے ہیں وومن تھانے میں کرسی میں بٹھایا گیا تھا، کیونکہ بیٹی بائی کا خیال رکھا جاتا ہے، جو کہ انفارچونیٹ ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے اور سلوک سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس بیٹی بائی کی جگہ میں کوئی سویلین ہوتا اور یہ آفنس کرتا تو نہ جانے اب تک اس پہ کتنے چھترول پڑتے۔ پھر اس بچی کو پھر گھر پہ لے کے آئے، ان سے پوچھا، پھر وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ جو مختار رانا ہے اس سے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھر اس سے پھر 3-4 دفعہ پوچھا اس سے کہ بیٹا آپ صحیح بتاؤ کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ وہ جب بھی جو پوچھتے تھے اس سے وہ یہی کہتی تھی کہ یہ مختار ہے، مختار رانا جو ہے نا۔ اچھا، بچی بول سکتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھ سکتی ہے۔ اچھا، ہوش و آواز میں ہوتی ہے، دیکھ سکتی ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ اس کا تھوڑا چہرہ شناسی کر سکتی ہے۔ ہاں اب لیکن تھوڑا سا یہ اس کا تھوڑا ذہن تھوڑا سا نا وہ تھوڑی سی اتنی بہت سیدھی ہے اس کی۔ اب آگے بتائیے آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے پھر یہ جی ہم نے پھر گئے تھانے کے، اس میں وومن تھانے میں گئے، وہاں پہ میڈم SHO صاحب بیٹھی تھی، انہوں نے وہاں سے بڑا اچھا پروٹوکول کیا، بہت اچھا انہوں نے کیا۔ انہوں نے جیسے ان کو پتہ چلا انہوں نے رپورٹ دیکھی، انہوں نے فوراً FIR کاٹی۔ اس نے بولا جی ہم آج ہی اس کو کارروائی کرتے ہیں۔ انہوں نے FIR کاٹ کے فوراً انہوں نے اپنے کس تاریخ کو FIR کاٹتے ہیں؟ یہ کل تاریخ تھی 24 اچھا جی 24 کو، تقریباً شام کو 7-8 بجے کا ٹائم تھا جب انہوں نے FIR کاٹی۔ FIR کاٹنے کے فوراً بعد جو انہوں نے آ کے یہاں چھاپا مارا، لیکن وہ گھر سے بھاگ گیا۔ ہاں اس کو تقریباً کسی نے بتا دیا، کوئی آدھا 15 گھنٹہ پہلے کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، تو اس کو پتہ چلا وہ گھر سے نکل گیا یہاں سے۔ وہ نکل گیا تو اس کے بعد پھر وہ یہاں کافی دیر کھڑے رہے، چیک کیا، چلے گئے۔ صبح پھر وہ آئی تھی میڈم پولیس والوں کو لے کے، انہوں نے پھر چیک کیا، لیکن گھر میں نظر میں نہیں ملا۔ یہ اس کے بعد یہ غائب سا غائب تھا۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں گرفتار نہیں ہونا ملی بغیر لگتی ہے؟ کیا لگتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک پولیس افسر کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا وہ، اس نے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا 24 گھنٹے ان کے افسر کے پاس ہونا،
تو یہ وہاں کس افسر کے پاس تھا؟ جو کہ ہم نے بتایا سینٹرل کے SSP صاحب کا ڈرائیور تھا. یہ ڈرائیور تھا ان کا. یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. SSP صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ آپ کے گھر پہ آنا چاہیے تھا ان کو، داد رسی کرنی چاہیے تھی. SSP صاحب کو جو کہ ہمارے SSP ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کیا ہے ان کی تنخواہیں ملتی ہیں. ڈرائیور اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرے، آپ نہیں سمجھتے کہ صاحب کو یہاں آنا چاہیے تھا؟ ہاں لیکن آنا چاہیے تھا. شاید ہو سکتا ہے ان کو نہیں معلوم ہو، لیکن اگر معلوم ہوتا بھی تھا ان کو پتہ چل گیا ہوگا میرے خیال میں. ظاہر سی بات جب FIR کٹتی ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا. ان کو بتایا بھی تھا ہم نے کہ ان کے یہ ڈرائیور بھی ہیں ان کے. تو اس کے بعد انہوں نے کوئی کسی سے کچھ نہیں ہوا. پھر آج ہم نے تقریباً 8 بجے جا کے میں تھوڑا سا وہاں احتجاج کیا. اس کے فوراً بعد گرفتار ہو جاتا ہے. فوراً بعد ابھی احتجاج ختم بھی نہیں ہوا تھا تو اس سے انہوں نے ٹیم بھیجی کہ جہاں بھیجی پتہ نہیں کہاں بھیجی. اس کے بعد سب انسپیکٹر صاحب آگے دیکھیں ایڈیشنل آئی جی صاحب آپ دیکھ لیں، احتجاج کرنا یہاں ایک ضرورت بن گئی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جو کام ہے وہ اگر فلی اس کو بجا آوری لائیں تو یقیناً احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا یہ شہری، جیسا یہ متاثرہ شخص کہہ رہا ہے کہ احتجاج کے فوراً بعد، ابھی ہم نے احتجاج ختم ہی نہیں کیا ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کیا سمجھے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہتے. ہماری چیزیں ساری ثبوت کے طور پر ہوتی ہیں اور بنا ثبوت پروگرام معذرت کے ساتھ کا ایک وتیرہ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آئی جی صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب، اٹس اے بگ کوسچن مارک فار یو گائز. آپ کی جو نفری ہے وہ بے لگام ہے، اور اس کے بعد کوئی اگر جرم کرتی ہیں تو ان کو گرفتار کرنا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہوتا ہے. جی سر. انہوں نے یہاں تک کیا کہ کسی نے وہ نہیں کیا. اس کے بعد جیسی خبر چلی گورنر صاحب نے بھی اس کا فوراً ایکشن لیا. گورنر صاحب نے جی ان کا بھی ٹی وی پر پٹی چلی. انہوں نے فوراً آئی جی سے پوری انہوں نے بولا کہ سخت قانونی کارروائی کی جائے اور اس کی رپورٹ دی جائے فوراً. انہوں نے بھی کافی کر رہے ہیں. اس کے بعد گورنر صاحب بھی جاگ گئے، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت جو ہے گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. اسی ٹائم جیسے ہم احتجاج کر رہے تھے ابھی تو DSP صاحب نے ہمیں بلایا اپنے کمرے کے اندر. کمرے میں بلا کے انہوں نے بلایا وہاں. انہوں نے پوچھا، بولا جی انشاءاللہ آپ یہ احتجاج ختم کریں، میں جو ہے نا انشاءاللہ 24 گھنٹے سے پہلے آپ کو میں ٹائم دے بتاتا ہوں، میں اس کو گرفتار کروں گا. انہوں نے یہ بول کے ابھی ٹائم ختم بھی نہیں ہوا، بات ہو رہی تھی. اس کے جیسے باہر نکلے تو اس کے فوراً بعد 5 منٹ بعد انہوں نے بولا جی بندہ گرفتار ہو گیا. تو یہ کیسا ممکن ہے کہ 2 دن سے گرفتار نہیں ہوا وہ ملزم چند سیکنڈوں کے اندر گرفتار ہو جانا؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں خود بذات خود پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب ان کو پتا ہوگا نا کہ ایک بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے جو فوراً گرفتار کر کے لے کے آگے. اس سے پہلے گرفتار کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کل سے ہم پتا کر رہے ہیں، کل سے وہ کر رہے ہیں، کوئی گرفتاری کچھ نہیں ہوئی ان کی. اچھا اب آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ چلے FIR بھی کٹ گئی، ملزم بھی اریسٹ ہوا، اب آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ اس کو سخت سے سخت سزا کی اپیل کریں گے؟ بالکل سخت سے سخت سزا دی جائے اس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے دیکھیں نا، ایک کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی بچی کی زندگی خراب ہو گئی، کچھ بھی. اب جو جس بندے نے یہ کیا آخر اس کی بچیاں بھی تو ہے نا. اچھا بچیاں حاملہ ہے اب؟ جی. اب کتنے مہینے؟ 5 ماہ 20 ہفتے 1 دن. 20 ہفتے کا مطلب ہو گیا 5 مہینے بن جاتے ہیں تقریباً. ہاں تو اس بچے کی یہاں پہ اس ماں باپ کی زندگی میں کیا ہوئے. اچھا اب آپ معاف کرنے نہیں جا رہے ہیں، اس کو سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں؟ معافی کا چکر کوئی نہیں ہے. اچھا معافی کا اس میں نام نشان نہیں ہے. اس میں سے یہ کہ سخت سے سخت سزا دی جائے. ایڈیشنل آئی جی صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کو، ان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے ان سے، یہی ہے کہ اس بندے کو آپ خود دیکھیں. جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، میڈیا والے بتا رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ ایک بندہ بڑے ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی FIR کٹی ہو. ہم جیسے بندے کی FIR کٹی ہو تو تھانے کے اندر، جیل کے اندر ہوگا، سراخوں کے اندر. ٹھیک ہے. یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا بڑے. اس بندے کا نام بتائیے. اس نمبر کا نام اس کا ہے مختار، نام ہے اس کا، عرف رانا اس کو بولتے ہیں. ناظرین، قابل مذمت واقعہ پیش آیا تھانہ صدر کی حدود میں، جو کہ متاثرہ شخص سے پوچھا ہم نے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے ابھی احتجاج ختم نہیں کیا تھا، اتنے میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. آئی جی صاحب کو خاموشی توڑنی ہوگی کسی بھی صورت میں، بصورت دیگر یہ حالات کچھ بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی.